شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد 1947 میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مالیاتی بنیاد کو متنوع بنانے کے لیے چین کی منڈی میں پانڈا بانڈ جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی میچوں اور T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو مؤثر پیغام دینا ہے کہ کشمیری اپنی سرزمین پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے اور ہڑتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے اور اسے دیگر مختلف تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور آزادی کے حامی دیگر گروپوں کی طرف سے پوسٹر آویزاں کیے گئے ہیں، جن میں 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر کی تاریخ کے تاریک ترین باب کے طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے پیغام کو ایکس، فیس بک اور واٹس ایپ سمیت سوشل میڈیا پر بھی بڑے پیمانے پر اجاگر کیا گیا ہے، جن میں یکجہتی اور مزاحمت کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ 1947 کو آج کے دن بھارتی فوج نے تقسیم بر صغیر کے منصوبے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر پر فوج کشی کی اور کشمیریوں کی مرضی کے خلاف خطے پر قبضہ کر لیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر اپنے پیغامات میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائی بہنوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول تک ان کے شانہ بشانہ ہے۔ صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرے، کشمیریوں کے مصائب کا خاتمہ کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جاری مظالم کی شدید مذمت کی اور کشمیری عوام کے منصفانہ نصب العین کے حصول کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے حتمی حل تک کشمیریوں کی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام گزشتہ 77 برس سے لامحدود مصائب و مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ یوم سیاہ کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج صبح اسلام آباد میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہوئی اور ڈی چوک پر ختم ہوئی۔ امور کشمیر کے وزیر انجینئر امیر مقام نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت مخالف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ اس موقع پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور سائرن بجائے گئے۔ ملک بھر میں مختلف دورانیے پر مشتمل پولیو ویکسینیشن مہم کل سے شروع ہوگی۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو جسمانی معذوری سے محفوظ کرنے کے لیے ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی خصوصی ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مالیاتی بنیاد کو متنوع بنانے کے لیے چین کی منڈی میں پانڈا بانڈ جاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے یہ بات واشنگٹن میں چین کے نائب وزیر خزانہ لیاؤ من سے ملاقات میں کہی۔ پاکستان میں بجلی سے چلنے والی گاڑیاں متعارف کرانے کی چینی کمپنی BYD کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہوں نے چینی کارکنوں کو جامع سیکیورٹی فراہم کرنے کے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ محمد اورنگزیب نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی اور خصوصاً 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے میں پاکستان سے بینک کے تعاون کا اعتراف کیا۔ انہوں نے پاکستان میں بینک کے منصوبوں پر پیش رفت اور جاری منصوبوں کو رقم کی ادائیگی بہتر بنانے کی مزید کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کو
N5 GT روڈ کی تعمیر 9 میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے قرض پروگرام میں تعاون فراہم کرنے پر زور دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محصور غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری اور حملوں میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج نے شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں 6 عمارتوں پر حملے کیے اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں کئی گھروں کو نشانہ بنایا۔ ادھر امریکہ نے اسلامک ریلیشنز کی کونسل نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی علاقوں میں پوری آبادی کی منظم تباہی روکنے میں کردار ادا کرے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ اور T20 میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کیا ہے۔ ٹیم کل آسٹریلیا روانہ ہوگی اور آئندہ ماہ کی 4 تاریخ سے 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچ اور 3 T20 میچ کھیلے گی۔ پاکستانی اسکواڈ زمبابوے کے خلاف بھی 3 ایک روزہ اور 2 T20 میچ کھیلے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔